اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ دوستو آپ اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے طفیل آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورہ کوثر کے ریلیٹڈ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری جانب سے آپ تمامی حضرات کو جمعہ کریم مبارک ہو۔ جمعہ کریم کے ساتھ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ مبارک ہو۔ دیکھیں سورہ کوثر قرآن مقدس میں یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر صرف اور صرف 3 آیتیں ہیں۔ سورہ کوثر کی بہت ساری فضائل، بہت ساری اس کی برکتیں، رحمتیں ملتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پریشان ہے یا بیمار ہے یا ایسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے جس میں ہمیشہ اسے خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل صرف 1 دن کرنا ہوگا۔ یا کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج کرنے کے باوجود بھی شفا نہ ملتی ہو، تو اس عمل کو صرف آج کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ یا کوئی شخص خوب دولت چاہتا ہے، ایسی دولت، ایسی پاور جو کبھی ختم نہ ہو، رب کے حکم سے وہ دولتیں، وہ طاقتیں، وہ پاوریں ملیں گی، لیکن اس سے قبل یہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اس کا عمل صرف 1 دن کا رہے گا، وہ بھی اسپیشل جمعہ کریم کا، اور یہ جمعہ کریم سے پہلے بھی کرنا ہے اور جمعہ کریم کے بعد بھی۔ دیکھیے رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے، میں آپ کو صرف یہ بتا دوں تو آپ اس بات سے یہ سوچئے اور سمجھیے کہ کیا فضیلت ہے، کیا رحمت ہے اس مہینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندے کا سونا، کھانا، پینا، جاگنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، ٹہلنا، سب عبادت ہے۔ اگر آپ سوتے ہیں تو بھی عبادت، اگر آپ جاگتے ہیں تو بھی عبادت، اگر آپ رمضان شریف کا سامان لانے جاتے ہیں تو بھی آپ کا چلنا بھی عبادت، یعنی رمضان شریف کا ایک حصہ عبادت۔ لیکن آج ہم اس مہینے میں اور قرآن مقدس کی وہ سورہ مبارکہ، جس سورہ مبارکہ کے بہت ساری اسی کے ریلیٹڈ حدیث پاک آئی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تھی تو چند صحابہ کرام بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کے بارے میں، اے میرے پیارے صحابہ، ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہے کوثر، اور کوثر نام کی ایک جنت میں نہر بھی آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ سارے لوگ مسلمان ہیں اور ہر سنی مسلمان بھائی کو یہ معلوم ہونی چاہیے، جنت میں ایک کوثر نام کی ندی ہے جس کی نہر یاقوت اور موتیوں پر لری ہے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اسی کوثر کے نام سے قرآن مقدس میں بھی سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ نارملی اس طرح آپ پڑھتے بھی ہوں گے یا نماز میں بھی آپ سنا کرتے ہیں امام صاحبان سے، وہ کون سی سورہ ہے؟ ہو سکے آپ دیکھ چکے ہوں گے تھمبنیل پہ، لیکن میں بھی پڑھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، اس سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کا عمل آج کے دن جس شخص نے بھی 313 مرتبہ پڑھا اور عمل کیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کن کن نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن آپ کے ارادے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کا ارادہ اچھا ہے، انشاءاللہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، یہ مائنڈ کرتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، گھر میں جو آفات ہیں دور ہو جائیں، یا آپ کسی بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے ہمیں نجات مل جائے، تو آپ سورہ کوثر شریف کہ آپ آج ہی کے دن ورد کریں اور اس کا عمل کریں۔ اب اس کا عمل کیسے کرنا ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے،
تو نارملی سارے لوگ نہاتے ہیں آج کے دن. دیکھیں نہانا آج کے دن بہت افضل بھی مانا جاتا ہے اور روایت میں بھی ملتی ہیں کہ آج کے دن نہانا چاہیے. آپ پاک و صاف ہیں کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی نہا لیں، یہ سنت بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ جمعہ کریم اتنا مبارک دن ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ ہفتے کے دنوں کی عید ہے، سردار ہے. تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج پورے دنوں کے سردار کے دن یہ عمل کرنا ہے، اور آج آپ اس سورہ مبارکہ کا عمل کریں گے جس کو ہم ذکر کریں گے، جو قرآن مقدس میں سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کا جس کو مرتبہ حاصل ہے، لیکن مزید بڑی بڑی پاوریں، طاقتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آج اس زمانے میں ایک نارمل انسان، ایک چلتا پھرتا گھومتا انسان، ایک عام انسان اس کی فضیلتیں کہاں سمجھ پاتا ہے، اور پائے گا بھی نہیں. اس لیے کہ اس کی برکتیں، رحمتیں سمجھنے کے لیے آپ کو نیک کام کرنے ہوں گے، آپ کو متقی بننا ہوگا، پرہیزگار بننا ہوگا، حق اور سچ بات کہنا ہوگا، بولنا ہوگا ڈنکے کی چوٹ پر، اور نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور رب کا قرب حاصل کرنا ہوگا. اور اس جب سورہ مبارکہ کا عمل کریں گے اپنی زندگی میں، اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ رب کا قرب حاصل ہوگا، رب کا رضا حاصل ہو جائے گی. جب رب کی رضا حاصل ہوگی تو ساری دنیا آپ کی غلام ہوگی. آپ کے پاس وہ طاقتیں رہیں گی جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. وہ دنیا کا سب سے امیر انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی اس طاقت کو نہیں خرید سکتا جس طاقت کو آپ حاصل کریں گے. لیکن یہ طاقت ملے گی کیسے، یہ پاور آپ کو حاصل کیسے ہوگی، یا آپ کو وہ دولت کیسے ملے گی جس دولت کے بارے میں اکثر لوگ خوابوں میں سوچا کرتے ہیں. وہ دولت تبھی ملے گی جب آپ اپنا پورا ٹائم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار میں اسپینڈ کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، ذکر کرتے کرتے پوری زندگی اپنی گزاریں گے، رب کی رضا حاصل ہو جائے گی، تو پھر ساری دنیا غلام ہے. چلے اس کے طریقہ جو رہے گا اسے میں بیان کر دوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. دیکھیں آج جمعہ کریم کا مقدس دن ہے. آپ نہا کر جیسے فارغ ہوں گے، نہا کر آئیں گے، کپڑا وغیرہ پہنیں گے جمعہ کی نماز کے لیے. تو آج میں آپ سے ایک بات اور گزارش کروں گا، آپ پہلے نہا لیں تاکہ وظیفہ کرنے میں کچھ تو وقت آپ کا لگے گا. ان وقتوں کو دینے کے لیے آپ کو پہلے نہانا ہوگا. اگر آپ 10 بجے بھی نہاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو اب بھی آپ کے پاس 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم رہے گا، تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ نہا کر آئیں گے، فارغ ہوں گے، پھر اس کے بعد کوئی بھی خالی جگہ پر نارملی جانماز یعنی مصلی بچھا لیں، آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد 313 بار درود شریف پڑھیں، درود پاک کی خراج عقیدت پیش کریں آقا کے بارگاہ میں. انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی وہ عظیم سورہ مبارکہ جس کی فضیلتیں، برکتیں خوب آئی ہیں. میں ایک چھوٹا سا رسول پاک کا غلام، اس چھوٹی موٹی چند ویڈیو میں تو میں بالکل بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک عام انسان کی حیثیت نہیں کہ بیان کر پائے. چند حدیثیں بیان کر کے انسان اس پہ اپنا ایمان تازہ کرتا ہے. ہم نے بتایا جیسا کہ پہلے آپ جب نہا دھو کر فریش ہو جائیں گے، آپ مصلی یعنی جانماز بچھا کر بیٹھ جائیں، 313 بار درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر 313 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھیں، یعنی جو 3 آیت کی سورہ مبارکہ ہے جس کی ہم نے تلاوت کی. پھر آپ اسے پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ پھر سے 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ اپنے رب کریم سے سچی دل سے لو لگا کر دعا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی چیز میں پھنسے ہوں، سب ختم ہوگا، یہ میرا یقین کامل ہے. اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں ہمیں اپنی رب کے ذات پر بھروسہ ہے. رب کے بارگاہ میں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے. ہمارا یقین پکا ہے، آپ کا بھی یقین پکا ہونا چاہیے. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. خیال سے سبسکرائب کر لیں، اور دعا میں بھی یاد رکھیں یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں سب کو یاد کرے، سارے ہمارے بھائی بہن ہیں، سب کو یاد کرے، اور دشمنوں سے ہمیشہ حق اور سچ بات بولے اور سختی کے ساتھ بولے. گستاخان رسول، گستاخان انبیاء کے ساتھ بھی آپ سختی سے پیش آئیں. دیکھیں ان لوگوں کے لیے ہماری زبان ہمیشہ کڑوی رہتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہے، جو صحابہ اور اولیاء کے گستاخ ہیں، اور باقی سارے عاشقوں کے لیے ہمارا دل نرم، ہماری زبان ملائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیال سے سبسکرائب